السلام علیکم فرینڈز، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں انسان اپنی مغفرت بھی کروا سکتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک نیکی کرو تو 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے جس کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ملا اور اس نے اس کو ضائع کیا اور دوزخ کی آگ سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ رمضان کے اس مہینے میں انسان اپنی زندگی کے کیے ہوئے تمام گناہ بھی معاف کروا سکتا ہے۔ یہ گناہ چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نماز اور تراویح با جماعت نماز ادا کرے تو وہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اگر آپ 1 روپیہ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو 70 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ کریں، کیونکہ روزہ یہی سکھاتا ہے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، اور اس کی بھوک کو سمجھتے ہوئے جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ صوم کا لفظی مطلب رک جانے کا ہے، یعنی کہ انسان کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک لے اور اپنے جسم کی اعضاء سے بھی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اپنی آنکھوں سے کوئی فحش چیز نہ دیکھے، نہ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھے، زبان سے کوئی گندی بات، کسی کی غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی شخص کسی سفر پر جا رہا ہے اور وہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو ایسے انسان کو مسافر تسلیم کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو روزے کی معافی ہے، یعنی کہ اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ کسی جگہ 15 دن سے زیادہ سٹے کرے گا تو پھر اسے مسافر نہیں سمجھا جائے گا، وہ روزہ رکھے گا۔ ہاں، وہ اگر لگاتار سفر کر رہا ہے، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں، لگاتار حالت سفر میں ہے تو پھر اسے روزے کی معافی ہے۔ عورتوں کے متعلق جو روزے کے مسائل ہیں وہ آپ سن لیں۔ اگر کوئی عورت حیض سے ہے تو اسے روزہ کی حالت میں مینسز آ گئے تو وہ اپنا روزہ توڑ دے۔ حیض کی حالت میں عورت کو روزے کی معافی ہے، اور اگر وہ چاہے تو رمضان کے بعد وہ قضا روزے رکھ سکتی ہے۔ اور اگر عورت پریگننٹ ہے اور بہت کمزور ہے، صحت مند عورت کی ایچ بی تو تقریباً 12 ایچ بی ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی عورت کی ایچ بی بہت کم ہو گئی ہے، خون کی مقدار بہت کم ہو گئی ہے، 6 ایچ بی یا 7 ایچ بی رہ گئی ہے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اس طرح اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی روزے کی حالت میں اگر ملاپ کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کی جائے، کیونکہ اس کا ذائقہ تیز ہوتا ہے اور وہ حلق کے نیچے اتر سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر حلق کے نیچے سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، ناک میں یا کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کنیکشن گلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک سمپل سا فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں، جسم کے اندر سے باہر نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ڈرپ لگواتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ڈرپ سے بھی آپ کے اندر جسم کے اندر معدے میں آپ کے اندر کافی پانی چلا جاتا ہے۔ تو مین چیز تو یہ ہے نا کہ پانی جسم میں نہ جائے، انسان کو توانائی نہ ملے، کھانے والی کوئی چیز اندر نہ جائے۔ تو اگر آپ نے وہ ڈرپ اندر لگوا لی اور پانی اندر آ کے چلا گیا تو اس سے ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح بڑے انرجی والے زبردست انجیکشن آ گئے ہیں، اگر وہ انجیکشن بندہ لگوا لے تو بندے کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو میرے خیال میں انجیکشن بھی اگر جان کو خطرہ نہ ہو، اگر ڈاکٹر کہے کہ جی بندہ مر جائے گا، اس کی جان کو سخت خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ ادروائز روزے کی حالت میں نہ ڈرپ لگوانی چاہیے اور نہ ہی انجیکشن لگوانا چاہیے۔ یہ آپ علماء کا اختلاف ہے اس میں، تو یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو آپ کا دل زیادہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے آپ اس پہ عمل کر لیں، کیونکہ میری نظر میں تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
الٹی اور قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر آپ نے حلق میں انگلی ڈالی اور خود قے لے کے آئے ہیں، خود آپ نے الٹی کی ہے، تو اس سے پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن حالت بیداری میں جان بوجھ کر مشت زنی کی جائے، میاں بیوی آپس میں ملاپ کریں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت کا شوہر بہت ظالم ہے، اسے ڈر ہے کہ وہ اسے مارے گا، تو وہ اپنی ہنڈیا پکاتے ہوئے نمک چیک کر سکتی ہے کہ کھانا صحیح طرح پکا یا نہیں پکا، تو یہ اس سے معافی ہے اس چیز کی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز بھول کر انسان کھا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رمضان کا روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے تو اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا، یعنی کہ رمضان کے بعد 60 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر وہ یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔